وہ कराची का एक मौलवी नहीं और तारिक मजहूल मरदूद एक बंदा भी गैरतमंद नहीं बैठा जेड़ा उठ के उन्हें सिर लावे एक बंदा भी गैरतमंद नहीं बैठा जेड़ा उठ के उन्हें सिर लावे इस वजह तो ये बिल्कुल इस बारे कोई माफली नहीं उस कुत्ते ने लगाम पाई जावे वो कुत्ता भी नहीं बढ़ता। तारिक मसूद के लिए पैगाम है कि बाद आ जाओ, हम वो बयानियां देंगे फिर तुम्हें हजम नहीं होगा। तुम्हारे खुद मसलक के लोग भी कह रहे हैं कि तुमने गलत बात किया, तुमने हुजूर की बहुत बड़ी बेइज्जती की है, बाद आ जाओ, बाद आओ, अपनी जुबानों को लगाम दो। कल्ला करता जले जिन्हों के पसीने मुबारक की मिसल पड़ी तो हुजूर ने बारे कल्ला करता मैंने तो गाल करे लख वाली गाल कटे मैंने कोई मसला कोई नहीं, लेकिन जो साढ़े आंखों वाले के बारे गाल करेगा असि उन्हें तोड़ के रख देना। तुम्हें बहुत ही बात है ना, तुम कर दो ना और काम करो, हुजूर के बारे गाल असि बर्दाश्त नहीं करेंगे, वरना फिर हम अगली बात करने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल सीधी सी बात है। गुस्ताखी का इल्जाम लगाना ये बदकारी और जिना के इल्जाम से ज्यादा बदतर इल्जाम है। कत्ल की धमकियां, गुस्ताखी, गुस्ताख और जो फोहश गालियां दी जा रही हैं। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जो रात कब्र में गुजरनी है वो कब्र में गुजरेगी, जो जमीन पे गुजरनी है वो जमीन पे गुजरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जब से कनाडा वाले बयान वो सोसाइटी में गया है तो मुसलसल सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की जा रही है और एक मखसूस तबके की तरफ से जो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहा है। बार बार मुझे कहा जा रहा है कि ये जो माजरत आपने दोबारा की है ये भी काबिल कबूल नहीं है, और उस तबके का बुनियादी मकसद ये है कि मैं ये मानूं कि मैंने गुस्ताखी की है और फिर मैं गुस्ताखी से माजरत करूं। जो गलती मुझसे हुई है उस पर मैं बार बार माजरत कर चुका हूं, लेकिन वो तबका मुसलसल धमकियां दे रहा है मेरे व्हाट्सएप पे, कत्ल की धमकियां, गुस्ताखी, गुस्ताख और जो फोहश गालियां दी जा रही हैं सबके नंबर भी मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं एक इल्मी लिहाज से बहरहाल मैं इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँ, क्योंकि जो कुछ मेरे मुखलिस लोग हैं, बाज़ लोग, मेजॉरिटी ने मुझे गुस्ताख करार नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी उलमा ने, बल्कि उन्होंने इसको एक गलती ज़रूर करार दिया, इल्मी गलती, गुस्ताख करार नहीं दिया। लेकिन बाज़ हमारे ही बड़ों से, बाज़ हमारे ही लोगों ने भी इसको गुस्ताखी से ताबीर किया और फिर ये कहा कि मुफ्ती साहब ने जब गुस्ताखी से माजरत कर ली है तो अब उनकी जान छोड़ दो। तो इसको भी बाज़ शिद्दत पसंद लोग कह रहे हैं, देखो इनके अपने बड़े कह रहे हैं कि इन्होंने गुस्ताखी की है। इसलिए मुझे गुस्ताखी के लफ्ज़ को एक्सप्लेन करना बहुत मेरे लिए ज़रूरी हो गया है। वजह उसकी है कि जो मखसूस तबके के कुछ लोग हैं, जो उनके लीडर बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं और अपनी आवाम को, जो आम लोग हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा उकसा रहे हैं मेरे कत्ल पे। खुली वीडियो में जब इतना उकसा रहे हैं, आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। वो कराची का एक मौलवी नहीं और तारिक मजहूल मरदूद एक बंदा भी गैरतमंद नहीं बैठा जेड़ा उठ के उन्हें सिर लावे इस वजह तो ये बिल्कुल इस बारे कोई माफली नहीं उस कुत्ते ने लगाम पाई जावे वो कुत्ता भी नहीं बढ़ता। जब खुली वीडियो में इतना उकसा रहे हैं तो बंद कमरों में कितना उकसाते होंगे, और मेरे पास जो अलग से धमकियां आ रही हैं वो अलग है। लेकिन जो लीडर हजरात है ना एक मखसूस तबके के, वो बार बार जो है ना गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा, नारे भी यही लग रहे हैं। सर सैयद थाने के बाहर जो हमारा करीबी महल्ला है उसमें जो थाना है उसके बाहर भी ये नारे लगाए गए हैं एक क्राउड की शक्ल में कि गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा। तो मैं इस गुस्ताख के लफ्ज़ को आज इल्मी अंदाज से एक्सप्लेन करूंगा, तहकीकी जवाब भी दूंगा, इल्जामी जवाब भी दूंगा कि अगर आप मुझ पे गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं तो फिर आप इन लोगों पे भी गुस्ताखी के फतवे लगाएं, ताकि जो सादा लोग हैं, जो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो गलतफहमी का शिकार हो गए, मुझसे बदगुमान हो गए कि मुफ्ती साहब ने वाकई गलत गुस्ताखी तो बहरहाल की है, बाज़ लोग ये कह रहे हैं। तो मैंने जो गलती की है उससे मैं रुजू कर चुका हूँ, गुस्ताखी मैंने नहीं की है। तो अब मैं इस पे शुरू करता हूँ। देखिए, मेरा जो बयान था मैंने उसमें ये बात कही जो कि गलत अल्फाज थे। मैंने कहा कुरान में ग्रामर के लिहाज से ये गलत है, लेकिन इसको ठीक नहीं किया गया। ये कुरान का मैं मोजज़ा बयान कर रहा था कि जो ग्रामर के लिहाज से मिस्टेक हुई वो बाकी रखी गई, लेकिन बयान के दौरान ही मुझे ख्याल हुआ कि ये लफ्ज़ जो ताबीर है, जो अल्फाज है, मेरे मुँह से गलत निकल गए। वजह उसकी है कि कुरान पहले है, ग्रामर के उसूल बाद में वज़ा किए गए हैं। ग्रामर कुरान को देख के लिखी गई है, ना कि कुरान ग्रामर का मोहताज है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको मैं अपने लेक्चरों में पहले बयान कर चुका हूँ, कई बार बयान कर चुका हूँ कि जबान ग्रामर की मोहताज नहीं होती, ग्रामर जबान की मोहताज होती है। मुझे बयान के दौरान ही अंदाजा हो गया कि ये अल्फाज मेरे जबान से गलत निकले, लिहाजा मैंने बयान में ही उसकी करेक्शन की। अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने को ज़ाहिरी लिहाज से, वरना इसमें बड़ी हिम्मत है, ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मिस्टेक है। तो वो करेक्शन क्या थी जो मैंने चलाई भी है कि ज़ाहिरी लिहाज से है, हकीकत में नहीं है। ज़ाहिरी लिहाज से, ज़ाहिर का मतलब ये कि हकीकत में कोई गलती नहीं है, देखने में ऐसा लगता है कि ग्रामर के कायदों के खिलाफ है। मेरा ख्याल ये था कि इससे लोग मुतमईन हो गए होंगे, लेकिन वो भी मेरी गलती थी। मुझे उसमें और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करना चाहिए था और उसी बयान में माजरत कर लेनी चाहिए थी, वो भी मैंने नहीं की। ये भी जुर्म मेरा है, इसकी भी गलती का मैं इतराफ करता हूँ। तो लेकिन मकसद यही था कि हकीकत में कोई गलती नहीं था। और अगर फिर भी आप ये समझते हैं कि ये गुस्ताखी है माज़अल्लाह, तो फिर मैं आपके सामने कुछ बरेलवियों के चोटी के उलमा के हवाले पेश करता हूँ मुख्तसर,
تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے ان پہ بھی لگائیں. کنز الایمان ما خزائن العرفان، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی تفسیر، انہوں نے قرآن کی جو آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے. الامی کا ترجمہ انہوں نے کیا بے پڑھے، حالانکہ میں نے بے پڑھے کا مطلب اردو میں ان پڑھ ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ میں نے تو لفظ بے پڑھے استعمال نہیں کیا. میں نے تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ جناب احمد رضا خان بریلوی نے تو بے پڑھے کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے. اور میرا ایک کلپ موجود ہے جناب امام احمد رضا خان کے فیور میں، آپ وہ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ میرے سامنے کسی نے کوئی عبارت نکالی اور کہا کہ اس سے تو ان کی گستاخی ثابت ہو رہی ہے، تو میں نے اس کی تعویل کی. کیونکہ بعض لوگ مجھ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے لیے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. یہ الزام بھی غلط ہے. آپ میرا وہ کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جناب احمد رضا خان، بہت پرانا کلپ ہے وہ، میں کہہ رہا ہوں اس سے گستاخی کا پہلو نکالنا ٹھیک نہیں ہے. تو جب ہم جناب احمد رضا خان بریلوی سے بیسیوں اختلافات کے باوجود ان کی اس بے پڑھے لفظ سے گستاخی کا پہلو نہیں نکال رہے، تو آپ ہمیں لفظ امی کو ایکسپلین کرنے میں آپ ہمیں کیسے گستاخ قرار دے سکتے ہیں؟ ایک اور حوالہ مظہر القرآن، تفسیر مظہر القرآن جلد اول میں بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ الاسلام مفتی شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا. آگے اس کی ایکسپلینیشن، اس کی روایت کی کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے. اب آپ دیکھیں انہوں نے تو آپ کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. پھر آگے کہتے ہیں یا اس وجہ سے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے، نہ کہ نہ پڑھے نہ لکھے اور وہی کے ذریعے سے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھائے. یہی بات تو ہم پورے بیان میں کہتے رہے ہیں، پھر بھی ہم نے ادب میں ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن جو بریلویوں کے یہ بڑے عالم ہیں انہوں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی استعمال کر لیا اور نہ پڑھے نہ لکھے کا لفظ بھی استعمال کر لیا. اور ان کو اس طرح کی باتوں کو ہم نے یہی کہا کہ بھائی ان کا مقصد نبی کی تعظیم تھی، توہین نہیں تھی. کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی دعوت اور تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلا ہوا ہے. میرے سفر 99% دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہوتے ہیں، نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایسے شخص سے اگر کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہو اور اس کی تعویل کی جائے تو گستاخی کا پہلو نہیں نکل رہا ہو، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ کسی شخص کے کلام کو گستاخی پر معمول کریں یا اس کی کوئی تعویل کریں، کسی ایسے شخص کے کلام کو جو کلمہ گو مسلمان ہے. شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ یا اس کو سلپ آف ٹنگ پہ معمول کریں آپ کہ بھائی زبان کی خطا ہے، یہ بیان کرنے کی خطا ہے. ظاہر ہے ساری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں کہ اس کی تعویل کی جائے گی، اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو گستاخ نہیں قرار دیا جائے گا. گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے. تو بہت بڑا جرم ہے جس کی نسبت آپ کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے جرم کے لیے ثبوت اور شواہد اسی حساب سے ہونے چاہیے. فوائد السالکین میں صفحہ 278 کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے. خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. خواجہ پر کیفیت طاری تھی. فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. کیونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا. خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا. یہاں معین الدین چشتی اور ان کے شیخ یوسف چشتی ان کا یہ واقعہ ہے. مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے، وہ ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی. بتانا صرف یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت پسند لوگ ہیں جو مجھے گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی. یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھا، مرید کو اس بیس پہ بیعت کیا، پھر ڈیفینڈ کیا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے جو پہلا لفظ تھا نا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس میں رسول اللہ کے لفظ میں تعویل کی کہ وہاں رسول اللہ سے میری مراد اللہ کا نبی ہونا نہیں ہے. یہ تعویل ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ معین الدین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے. یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخانہ لفظ استعمال کیے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کچھ متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، ان کی عوام ان کی تقریریں سن کے ہائپر ہو رہی ہے اور وہ مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی مفتی طارق مسعود صاف لفظوں میں معافی مانگے. اور صاف لفظوں سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مانیں کہ میں نے گستاخی کی اور میں گستاخی سے رجوع کرتا ہوں.
تو خوب سمجھ لیں کسی شخص پہ بدکاری اور زنا کا الزام لگ جائے، یہ الزام اتنا سنگین نہیں ہے جتنا یہ الزام سنگین ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ زیادہ بڑا الزام ہے۔ زانی زنا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا، لیکن گستاخی ایک ایسا جرم ہے کہ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ میں جب 18 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلے کے لیے آیا ہوں تو اپنے آپ کو میں نے وقف کیا دین کی خدمت کے لیے، اور پھر پیچھے ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ تو کیا ایسا شخص یہ مان لے گا کہ میں گستاخ ہوں یا میں نے گستاخی کی ہے؟ ایک عام ادنا سا مسلمان اس لفظ سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی گستاخی کی نسبت برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ہلکا جرم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ جب جرم کی نوعیت سنگین ہوتی ہے تو اس کے لیے ثبوت بھی کے لیے بھی سنگین قسم کے شواہد چاہیے ہوتے ہیں۔ لہذا میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں معذرت کر چکا ہوں۔ اور آخر میں جو متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ قتل ناموس رسالت اور گستاخی جو نبی کا گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے، تو میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سادہ لو عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے کچھ متشدد مذہبی اسکالر کی باتوں میں آ کے ہائپر ہو رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں، کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پولیس کیس بنتا ہے، اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے، وہ بھی جیل کی کوٹری میں جاتا ہے۔ تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود جائیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں۔ تو ایسا نہ ہو آپ اپنے مذہبی متشدد قسم کی لوگوں کی باتوں میں آ کے کوئی ایسا اقدام کر لیں۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں ایک بات میں سیکولر اور لبرل لوگوں کے لیے بھی کروں گا جو میرے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی پہلے ہی لوگوں کو تشدد سکھاتے تھے اور خود اب اس جال میں پھنس گئے ہیں۔ آپ میرے پرانے کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ والے کیس میں، جنید جمشید والے کیس میں، آسیہ بی بی والے کیس میں، اور جتنے اس قسم کے کیس ہوئے ہیں اس وقت ہم جو بات کر رہے تھے وہی بات میں ابھی بھی کر رہا ہوں۔ ہمارا بیان بدلا نہیں ہے۔ ہاں کوئی بہت پرانا بیان جس میں کوئی شدت کا کوئی عنصر تھا تو وہ فوراً ہی میں نے رجوع بھی ریکارڈ کرا لیا۔ تو میرے جتنے بیان آپ کو 8-10 سال پرانے تک ملیں گے اس میں یہی دعویٰ ہے کہ گستاخی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ گستاخی کو ثابت کرنے کے لیے شواہد اور دلائل بہت مضبوط ہونے چاہیے، اور یہ کام کورٹ کا ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ تو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔